اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ احرص علی ما ينفعک، کہ ہر اس چیز کو پانے کی چاہت رکھو، کوشش کرو کہ جو چیز تمہیں فائدہ دیتی ہے، کہ ہمیں دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، ہمیں تمام ان دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے جس کے اندر ہمارا فائدہ ہے، جس میں ہماری منفعت ہے، چاہے وہ دنیا کی منفعت ہو یا اخروی منفعت ہو۔ اخروی منفعت میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مطلق طور پر فرماتے ہیں کہ ہر اس چیز کو پانے کی کوشش کرو جو تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے، تو اس کے اندر دنیا بھی موجود ہے، دنیا کے مقاصد بھی موجود ہے، دنیا کے اندر فائدے دینے والی چیزیں بھی موجود ہیں۔ ہاں، اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو اختیار کرنا ہے، لیکن دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، دنیا کو استعمال کرنا ہے اور دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، دنیا کو اپنے دل میں نہیں اتارنا، اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، اس کا استعمال کرنا ہے، ویسے استعمال کرنا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت میں بتایا ہے۔ اس میں جو مسلمانوں کے حق ہیں، فقیروں کے حق ہیں، مسکینوں کے حق ہیں، جو زکوات کے مستحق ہوتے ہیں ان کے حق ہیں، وہ ادا کرتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں وہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہیں، اپنے گھر بار کو پالنا، اس کی تربیت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اپنے بچوں کے لیے کمانا، حلال کمائی کا استعمال کرنا، یہ سارے وہ مقاصد ہیں شریعت کے جس کی بار بار اسلام ہمیں ترغیب دلاتا ہے۔ جب ہمیں یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے شریعت کا اور اس حدیث کے اندر ان الفاظوں کو سمجھ میں یہ بات آتی ہے، تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جو صوفی حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے پیچھے نہیں جانا، یعنی کہ دنیا نہیں کمانی ہے، بس اللہ پر توکل کرنا ہے اور دنیا کے کمانے کے لیے کوشش نہیں کرنی ہے، تو یہ غلط عقیدہ ہے، اور یہی کافر لوگ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے پیچھے نہیں جائیں۔ حالانکہ ہم اپنی اگر تاریخ دیکھیں تو ہمارے حکمران جو سیاست کرنے والے تھے، خلافت کرنے والے تھے، وہ دینی لیڈر بھی تھے، وہ دینی قیادت بھی کرنے والے تھے اور سیاسی قیادت بھی کرنے والے تھے، دین اور دنیا دونوں کو لے کر کے چلتے تھے۔ لیکن آج کیا کہا جاتا ہے کہ نہیں، جو دیندار طبقہ ہے ان کا دنیا سے کیا تعلق، آپ جائیں مسجد تک جائیں، عبادت کریں اور پھر اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھ جائیں، آپ کا سیاست سے کیا تعلق، آپ کا تجارت سے کیا تعلق، آپ کا دنیا سے کیا تعلق، کاٹا جاتا ہے، الگ الگ کیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ دنیاوی طبقے کے پاس آتے ہیں، دنیا دار طبقے کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ تم تو دنیا دار لوگ ہو، تمہارا دین سے کیا تعلق۔ تو یوں دین کو وہ دنیا سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے مظاہر بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اسکولوں کے اندر اگر آپ جائیں تو وہاں پہ اسلامک اسٹڈیز نہیں پڑھائی جاتی، اسلامک سبجیکٹس نہیں ہوتے، الا کہ نام کا کچھ رکھ دیا جائے، اسلامک اسٹڈیز نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھا الحمدللہ سعودی عرب کے اندر میں نے پڑھا، اس سے پہلے امارات UAE کے اندر میں نے پڑھا، ہم اسکول جاتے تھے، وہاں پر ہمارے اسکولز میں اسلامک سبجیکٹس ہوتے تھے، فقہ کا نام کا سبجیکٹ ہوتا تھا اسکول میں، 5ویں کلاس میں، 6ٹھی کلاس میں ہم یہ سبجیکٹس پڑھا کرتے تھے، توحید کا سبجیکٹ ہوتا تھا، اور بھی بہت سارے تفسیر کے سبجیکٹ ہوتے تھے۔ لیکن بہت سارے مسلمانوں کے معاشروں کے اندر آہستہ آہستہ ان کو الگ کیا جا رہا ہے، یعنی اسکول کے بچے یہ اسلامک اسٹڈیز کیوں پڑھے؟ کیوں اسکول کے بچے کیا مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ان کو نماز سیکھنے کی ضرورت نہیں؟ ان کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے طریقے سیکھنے کی ضرورت نہیں؟ اسی طرح سے مدارس میں آتے ہیں اور مدارس کے اندر آ کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ تو اللہ اور اس کے رسول کو پڑھنے والے ہو، آپ کا سائنس سے کیا تعلق ہے، آپ کا میتھ سے کیا تعلق ہے، آپ کا میڈیکل سائنس سے کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں آپ ان چیزوں سے دور رہو، آپ کے پاس اگر شریعت کا علم ہے تو دنیا کا علم حاصل نہیں کرنا۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دیندار طبقہ وہ دنیاوی قیادت کو نہ سنبھالے، کیونکہ اگر دیندار طبقے نے دنیاوی قیادت کو سنبھال لیا تو دین کا بھول بھالا ہو جائے گا، کیونکہ ان اللہ لا یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن، کہ اللہ رب العالمین بادشاہ کے ذریعے، دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے اپنی دین کی وہ خدمت کرواتا ہے جو قرآن کے ذریعے ڈائریکٹ خدمت نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو ہر جگہ پر صرف روحانی دعوت دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ قوت کا بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، اور اس قوت سے ہمیں کافر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دور رہیں اور اس کو حاصل نہ کریں۔